اس حدیث کے اندر غیبت کا تذکرہ ہے، تو آپ غیبت کو سمجھ لیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو وہ اس کو پسند نہ کرے اور وہ بات اس شخص کے اندر موجود بھی ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرتے ہیں جو وہ سنے اور ناپسند کرے اور وہ اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے، اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا شدید گناہ ہے۔ تو یہ تو ہوگی غیبت کی تعریف۔ اب اس حدیث کے اندر غیبت کرنے کو زنا سے بھی بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے تحریر کی ہیں۔ مثلا یہ کہ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ اس پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لیکن جو غیبت کرنے والا ہے وہ غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کا دھیان نہیں جاتا، اس وجہ سے وہ بڑا گناہ بن جاتی ہے غیبت کرنا زنا سے بھی۔ اور دوسری بات جو وجہ ایک اور ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کے اندر یہ وعید فرمائی گئی ہے۔ تیسری وجہ ایک اور بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مسلمہ اصول ہے کہ اللہ سے جس طریقے سے معافی مانگنا ضروری ہے، اسی طرح جس کی آپ نے ناتلفی کی ہے، حق تلفی کی ہے، اس سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ حقوق العباد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے، اس لیے اس کو زنا سے بھی زیادہ سخت فرمایا گیا ہے، کیونکہ زنا کی معافی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ لی جائے تو بھی یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے۔